السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 9 ہجری بہت اہم سال ہے کہ جس میں بے شمار واقعات آئے ہوئے ہیں اور بے شمار وفود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر مختلف باتیں کی ہیں، اور آخر پہ ان وفود میں نجران کے پادریوں کا ایک وفد بھی آیا تھا، اور یہاں تخییر کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے ٹاپک میں یہاں ایک تخییر ہے اور ایک ایلا ہے۔ ان دو ٹرموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تخییر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو تم طلاق لے لو اور آزاد ہو جاؤ، یا چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اور ایلا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ ہونے کی قسم اٹھا لے اور ان کے پاس نہ جائے، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس واقعہ کا معاملہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام خوشحال گھرانوں سے آئی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو تو مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں، اور صدیق کی بیٹی عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، اور حضرت صفیہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو ایک مالدار کھاتے پیتے گھرانوں سے آئی تھیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول میں کہ بہت تنگی والا ماحول تھا اور یہاں مجاہدانہ سادگی تھی، اور کئی دن تک چولہا نہ جلتا تھا، تو جب 7 ہجری کے بعد مسلمانوں کے ہاں خوشحالی ہو گئی اور بنو طائف کے لوگوں کے ریوڑوں کے ریوڑ، اونٹوں بکریوں اور ان چیزوں کے آئے تو خوشحالی آ گئی، تو انہوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ خوشحالی میں سے مال کچھ زیادہ دے دیا جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت کے خلاف تھی، اس کو ناپسند فرمایا، اور آپ نے ایلا کر لیا کہ میں اب 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اسی دوران میں یہ قسمت کا کھیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور آپ کی پنڈلی پہ مونچھ آ گئی، اور آپ بالا خانے میں مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا، وہاں تشریف لے جاتے اور ان دنوں میں وہاں رہتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر صحابہ کو بہت زیادہ غم تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے ممبر کے ارد گرد بیٹھ کے روتے تھے، اور حضرت عمر کو جس وقت یہ معلوم ہوا تو اس ماحول کے لیے انہوں نے اپنے ایک انصاری دوست کو کہا تھا کہ ایک دن تم مسجد نبوی میں حالات جانو، مجھے بتاؤ، اور ایک دن میں بتاؤں گا۔ اور پھر وہ انصاری دوست رات کو دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، اور وہ حضرت عمر کو بلایا تو کہا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا غسانیوں نے، شام والوں نے مدینہ پہ حملے کر دیا؟ ان کا اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ بات حضرت عمر فاروق کے لیے بہت زیادہ شاق تھی، اور انہوں نے جلدی سے صبح سویرے نکل کر مسجد نبوی میں پہنچے، اور پھر آپ کے غلام ربا کو آواز دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں۔ انہوں نے واپس جواب دیا کہ حضور نے کوئی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو نبی کریم نے اس پہ بھی جواب نہیں دیا۔ تو پھر حضرت عمر چونکہ بہت زیادہ متوحش تھے اور خوفزدہ تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ حضرت ربا کو آواز دے کر کہا کہ ربا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دو کہ اگر حفصہ سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو خدا کی قسم میں ابھی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا لیا۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ اس چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے جو وان کی بنی ہوئی تھی، اور آپ کے جسم اطہر پہ وہ تمام نشان چھپے کھڑے تھے، اور گھر میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے اور ایک چٹائی کھڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو دیکھ کے رو پڑے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو دنیا کے عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہوں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہو کر یہ حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر، کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ قیصر و کسریٰ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت لے جائیں؟ تو اس بات کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ٹینشن کم ہوئی، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کوئی نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ممبر کے پاس مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں،
میں جا کے اطلاع دے دوں؟ حضور نے فرمایا دے دو اطلاع۔ اور پھر جو ہی وہاں پہنچے تو ان کے خوشی کا دیکھنے کا سما تھا، اور تکبیر کا ایک نعرہ ان صاحب نے بلند کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے حضرت ام حفصہ کے پاس کہ میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ نبی کریم کو پریشان نہ کیا کرو، جو کوئی تو مسئلہ ہو تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری پوری کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں کر کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور پھر آپ نے یہ جب ماحول دیکھ لیا تو یہ جو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کے بعد یہ آیت اتری کہ جو آیت تخییر ہے کہ النبیو کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد اختیار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلا انتخاب حضرت ام عائشہ سے کیا کہ ان کو وہ سب سے زیادہ زیرک سمجھدار سمجھتے تھے۔ انہوں نے کو فرمایا کہ یہ اختیار ہے، تم جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں والدین سے پوچھنے والی کیا بات ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا، اور یہ کمال کا جواب ہے کہ جس میں انہوں نے تنگی ترشی میں رہتے ہوئے کئی دن تک کے فاقے اٹھائے، اور ازواج مطہرات جو امیر گھرانوں سے آئی تھیں وہ خوشحالی کے بغیر رہ گئیں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں تخییر والی آیات۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں زندگی میں دنیا کے لیے مثال، نمونہ، معیار، آزمائش کا بنایا تھا کہ جو دنیا کی طلبوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے کمال معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہاں تنگی ترشی اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ دنیا کا حرص و ہوس نہیں ہوتا۔ جو صحابہ بھی کوئی چیز تھی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔